अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि आज जो है एक बहुत बड़ा सानिया हो गया और मेरे साथ नहीं हुआ। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत मेहरबान हैं, हमारे कदरदान हैं और उनके साथ हमारी बड़ी एक अच्छी मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। और उनको बदकिस्मती से मेरे चैनल का नाम पेट्स लवर्स का नाम लेकर और मेरा नाम लेकर के अदनान ख़ान साहब ने आपका नंबर दिया है और उनके साथ एक फ़्रॉड हुआ है और वो पूरे 5 लाख रुपए का फ़्रॉड हुआ है। दुख की बात यह है कि 5 लाख रुपए का तो फ्रॉड हुआ है, प्लस उनको हाथ से 50,000 रुपये भी दे दिए। अच्छा, ये कुछ ऐसा सिलसिला है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है जितने भी फ्रॉडिये हैं और जितने भी नौसरबाज हैं वो एक्टिव हुए में, वो मुख्तलिफ़ शक्लों में जो है आप जैसे ओलेक्स पे आपने या फेसबुक पे या कोई चीज़ प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपकी वीडियो बनाई है जानवरों की सेल की, तो उन्होंने देखी है और आपका नंबर, क्योंकि ज़ाहिर है मैं हर वीडियो में जिसका सेल का जानवर होता है उसका नंबर दे देता हूँ, तो वो उनको नंबर पे कॉल करते हैं और इंटरनेशनल नंबर होता है या यानी कि दुबई का नंबर होगा या यूके का नंबर होगा, 447 होगा या यानी कि इंटरनेशनल कोई भी नंबर हो सकता है। उस पे व्हाट्सएप उन्होंने बनाया हुआ है और व्हाट्सएप होते वो पाकिस्तान में या कहीं भी हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप से आपको कॉल करते हैं और आपसे बात करते हैं, सौदेबाजी करते हैं और खिलाफ तवक्को आपको जो आप रेट मांगते हैं वो दे देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने 5 लाख का सौदा किया बकरियों का और कि जितनी भी बकरियां थी 5 लाख में उनका सौदा तय पाया और उन्होंने अपना हवाला नंबर भी दे दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दें, अपना आईडी कार्ड नंबर दें। अच्छा, अकाउंट नंबर नहीं, आप अपना आईडी कार्ड नंबर दें। आईडी कार्ड नंबर दें, आईडी कार्ड नंबर दिया और यूएन के थ्रू या जिस भी सोर्स से उन्होंने उनको पेमेंट भेजी और उसकी एक जाली स्लिप जो कि उनके पास पहले से फॉर्मेट तैयार होता है उन्होंने वो रखा हुआ है और उसके ऊपर वो सिर्फ आपका नाम, एनएसआई नंबर और वो ऐड करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं और एक स्लिप निकाल के आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। ये देखें जी, हमने आपके अकाउंट में या आपके आईडी पे ये बैंक अकाउंट है, ये है और हम आपको जो है ना पेमेंट कर चुके हैं फ़लाँ फ़लाँ बैंक में। और बाकायदा बैंक की स्लिप जो हैं वो तक उनके पास डिवाइस हैं जिससे वो बैंक की स्लिप निकलाती हैं। अच्छा, ये एक ऐसा ग्रोह है जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में पूरे फैले हुए हैं और मुख्तलिफ़ शक्लों में ये फ्रॉड कर रहे हैं और बाकायदा बैंक की स्लिप ऐसी होती है आप जज नहीं कर सकते। वो उनके पास फॉर्मेट भी वही है कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर स्लिप निकालता है और बाकायदा वो डिवाइस है जिससे वो स्लिप निकलती है। वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी तैयार रखी हुई हैं और क्योंकि ज़ाहिर है फ्रॉड करना है, नौसरबाज हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। अच्छा, इनके साथ जो दोस्त हैं उनके साथ फ्रॉड ये हुआ कि उनको बाकायदा मेरे नाम से कॉल की गई कि जी अदनान खान साहब ने आपका नंबर दिया है, पेट्स लवर से हमने आपकी वीडियो देखी थी और हमारी आपकी बकरियां पसंद आई हैं, बहुत अच्छी बकरियां हैं, नस्ल बहुत अच्छी है, आप बड़ी वो यानी कि जो तारीफ़ें और जो वो नौसरबाजी कर सकते थे। अच्छा, कुछ ये बातों में इतनी आ गए या यूं कह लें कि उन्होंने बातों में इनको हिप्नोटाइज कर लिया या समझ नहीं आती कि क्या हुआ, क्योंकि जो स्लिप इनको दिखाई गई है जब इन्होंने मुझे दिखाई कि जनाब आपके चैनल से मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो मैं थोड़ा सा शौक में आ गया। मैंने कहा मेरे चैनल से, मतलब मैं नहीं समझा। तो उन्होंने फिर मुझे स्लिप दिखाई, देखें जी इस तरह आपके चैनल का नाम लेके मुझे फ़ोन आया। हालांकि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, ये उन्होंने मुझे ब्लेम नहीं किया कि ये आपकी वजह से हुआ, लेकिन एक उन्होंने बात वैसे ही जैसे हम दोस्तों में आपस में बैठे बात करते हैं, तो वो उन्होंने बात की कि आपके नाम से मुझे फ़ोन आया और जनाब उन्होंने मुझे जो है ना मेरी बकरियों का सौदा किया और उन्होंने आपका नाम लिया, तो हम आपकी ज़ाहिर है इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने के साथ जो भी तय पाया हमने उनको दे दिया और बाकायदा उन्होंने स्लिप भेजी बैंक की और बैंक की स्लिप भेज के उसमें जो है हमें बताया कि ये जी अमाउंट देख लें, हमने आपके ये एनआईसी नंबर आई है, ये आपको फॉरवर्ड कर दिया है। और उसके बाद मैंने बाकायदा कह रहे मैंने जो अपना जिस थ्रू उन्होंने भेजे थे उनको मैंने जाके दिखाया कि जनाब ये उन्होंने कोड नंबर डाला, उनका हाँ जी आपकी पेमेंट आ गई है, बकौल उनके कि मैंने जाके वहाँ दफ्तर में चेक करवाया कि जी ये मेरी अमाउंट आई है। उन्होंने कहा हाँ जी 4:45 हो गए हैं, ये अमाउंट आई है, लेकिन ये अभी नहीं हम आपको दे सकते क्योंकि 5 बजे टाइम ख़त्म हो रहा है, वट एवर जो भी मतलब उनका बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, बस पेमेंट आ गई है, सुबह चेक कर लेंगे, सुबह ले लेंगे। अच्छा, वो चले गए और दूसरे दिन जनाब उन्होंने सुबह अपनी जो है कार्गो करवा दी, बकरियां जो थी कार्गो करवाने के बाद अगले दिन, उससे अगले दिन वो गए
اور کیونکہ ان کو تسلی ہو گئی کہ پیمنٹ آ گئی. اب وہ اگلے دن گئے. اگلے دن جب انہوں نے کہا جی کہ وہ پیمنٹ آئی تھی وہ میں نے ریسیو کر دی ہے, تو انہوں نے کہا کون سی پیمنٹ؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں وہ میں آپ آیا تھا اور آپ کو یہ سلپ دکھائی تھی. اچھا, جب انہوں نے وہ سلپ دیکھی تو ان سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ جلد بازی میں انہوں نے صرف وہ کوڈ جو لکھا ہوا تھا, جو ان کا اکاؤنٹ نمبر دوسری صورت میں ہوتا ہے, وہ ایڈ کیا اور ایڈ کر کے کمپیوٹر پہ چیک کیا, ہاں جی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ اوپر ڈیٹ نہیں انہوں نے چیک کی, کیونکہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے وہ فارمیٹ بنا کے وہ پیج تو بنا کے رکھا تھا, لیکن اوپر ڈیٹ جو ہے وہ 2022 کی لکھی ہوئی تھی. اچھا, یہ میں کوشش کرتا ہوں ان کا نام نہ آئے, اور وہ کیونکہ بڑے معزز شخصیت ہیں, ہمارے ساتھ بڑا ان کا پیار والا تعلق ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ ان کی بدنامی ہو, لوگ ان کا اوپر ہنسیں کہ اتنا کاروباری بندہ ہے اور ان کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا. تو بہرحال وہ سلپ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ان کے نام کاٹ کر, اور وہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے وہ کیا. اور بینک کی بھی ایک دو سلپس آئی ہوئی ہیں گروپوں میں بہت زیادہ یہ فراڈ چل رہا ہے. تو جب انہوں نے سلپ دکھائی تو اس پہ 2022 ڈیٹ لکھی ہوئی تھی, یعنی کہ ڈیٹ تو وہی لکھی تھی, مہینہ وہی تھا, لیکن 2022 لکھا ہوا تھا. اچھا, جب انہوں نے وہ ایڈ کیا انہوں نے کہا جی یہ آئی تھی, لیکن اسی وقت 15 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد وہ ریورس ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں جی آئی تھی لیکن وہ ریورس ہو گئی ہے. میں کہ یار یہ ہو نہیں سکتا, ریورس نہیں ہو سکتی. پھر میں نے اپنے بینک میں ایک دوست ہیں ان کو کال کی, ان سے ساری ڈیٹیل سے بات کی, تو انہوں نے بھی پھر اس چیز کو کنفرم کیا کہ یہ بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے. اور اول تو بینک میں جو رقم آتی ہے وہ ریورس ایسے نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے, لیکن اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں, اور اس کے لیے بینک کو اپنے پاس سارا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے کہ وہ پیمنٹ کب آئی تھی, اور اگر ریورس ہو رہی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے, وہ ان کو ریزن بتانی پڑتی ہے, اور وہ سارا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے, اور وہ کس اکاؤنٹ سے آئی تھی, کس اکاؤنٹ میں واپس گئی ہے, یہ ساری ڈیٹیل بینک کے پاس موجود ہوتی ہیں. اگر بھائی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ جا کے بینک والوں سے کلیم کر سکتے ہیں, اور بینک والے ان کو ساری ڈیٹیل فراہم کریں گے, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میں نے ان سے پتہ کیا تو وہ کہہ رہے نہیں بینک میں نہیں آئی تھی, وہ ایک جیسے یو این والے ہوتے ہیں, یوسٹرن والے ہوتے ہیں, دوسرے جو ادارے ہیں ان کے تھرو پیمنٹ آئی تھی, میرے آئی ڈی کارڈ کے نمبر پہ آئی تھی, بینک میں نہیں آئی. اچھا, یہ تو ہو گیا. بہرحال ان کے ساتھ اس پہ ستم یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو ایسا باتوں میں گھیرا, ایسا باتوں میں لگایا کہ جی ہمارے وہ وہاں پہ جن کو پیمنٹ بھیجنی ہے, جنہوں بکریاں بھیجنی ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اور جناب وہ ہاسپٹل میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ایمرجنسی ان کو 50,000 روپے چاہیے, آپ کو میں پیمنٹ تو کر دی ہے, میں باقی بھی پیمنٹ آپ کو اور ایڈ کر دیتا ہوں, اس میں سے آپ کاٹ لینا. تو آپ ایسا کریں کہ ان کو 50,000 روپے آپ جیز کیش کروا دیں, اور یا ایزی پیسہ کروا دیں, جو بھی کروانا ہے. وہ نمبر دیا, اور وہ اس پہ ستم گری یہ کہ انہوں نے بھی ان کی بات پہ اعتبار کیا, کیونکہ ان کی نظر میں وہ پیمنٹ آ چکی تھی. انہوں نے وہ 50,000 روپے جیز کیش ان کو کروا دیے, جو کہ نہیں کروانے چاہیے تھے. لیکن انہوں نے ان کی بات پہ, کیونکہ یہ ان کی سادگی بھی تھی, دوسرے لفظ میں یہ کہوں کہ انہوں نے 50,000 روپے اپنی جیب سے ان کو ہاتھ سے دے دیے. اچھا, یہ نوسر بازی تو ہو گئی. اب وہ اگلے دن جب گئے تو وہ کہیں جی پیمنٹ تو آئی نہیں ہے. اب بکریاں بھی جا چکی تھیں, پیمنٹ بھی نہیں آئی, اور 50,000 روپے ہاتھ سے بھی گئے. تو یہ فراڈ اس طرح کے, اور اب 2-4 گروپ ہیں, بلکہ بہت سارے گروپس ہیں جس میں ایک نیا سلسلہ چل چکا ہے کہ وہ انٹرنیشنل نمبر سے کال کرتے ہیں, اور آپ کو کال کر کے جناب سارا سودا بازی کرتے ہیں, اور سودا بازی کے بعد آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں. آپ کو بینک کی سلپ, یعنی کہ کسی بھی پاکستانی بینک کی وہ سلپ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں بینک کی سلپ ہے. یہ اب کیونکہ یہ فراڈیوں کا ایک گروپ ہے, تو انہوں نے باقاعدہ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے, اور یہ کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں ہیں, یہ پڑھے لکھے بندے ہیں جو یہ فراڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ بینک کی سلپ اس طریقے سے بنائی ہے کہ اس سے وہ اوپر نام, ڈیٹ اور رقم جو ہے مینشن کرتے ہیں. باقی وہی ساری سلپ جو بینک کی آپ اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں یا پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ نکلتی ہے, سیم اسی طرح آپ کے ہاتھ میں وہ اسکرین شاٹ ایک بھیج دیتے ہیں. ظاہر ہے فزیکلی تو وہ بھیج نہیں سکتے, تو وہ اسکرین شاٹ لے کے وہ بھیجتے ہیں, یہ جی آپ کی پیمنٹ ہم نے ڈن کر دی ہے. اور آپ بھی یہاں پہ اعتبار کر لیتے ہیں. گروپ میں بھی ایک دو دوستوں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا واقعہ شیئر کیا ہے, اور ان کے ساتھ بھی اس طرح بلکہ ایک دوست کے ساتھ تو گروپ میں بتا رہے تھے کہ 1.5 لاکھ روپے کا انہوں نے مال خریدا بکرے, اور بعد میں جناب وہ جلدی پتہ چل گیا کہ یہ فراڈ ہے, کیونکہ انہوں نے نام جو تھا وہ میں نے ان کو جو نام بتایا تھا انہوں نے آگے وہ بینک, کیونکہ بینک میں جو آپ نام ڈالتے ہیں نا, اگزامپل کہ میں نے عدنان خان ڈالا ہوا ہے یا عدنان خان کچھ بھی آگے ایڈ کیا ہوا ہے, تو وہ عدنان خان ہی ہوگا.
تو انہوں نے جان بوجھ کے اس کو نمبر اپنا نام جو ہے وہ کچھ آگے ایڈ کر کے بلوچ یا کچھ ایسا بتایا، تو جب کہ وہ ادھر بینک میں نہیں تھا، تو جب انہوں نے وہ کیا تو پتہ لگا کہ جی ان کے اچھا بینک کی جو سلپ بھیجی اس میں لکھا ہوا تھا بلوچ آگے، تو وہاں سے ان کو شک ہو گیا کہ یار میں نے بینک میں اپنا نام بلوچ تو لکھوایا ہی نہیں ہے، تو یہ سلپ پہ بلوچ لکھا ہوا ہے، اٹس مین کہ یہ فراڈ ہے۔ اسی وقت وہ کہہ رہے میں نے گاڑی اپنی جو ہے نا نکالی اور جو گار کو کروا دی تھی تقریباً 70-80 کلومیٹر دور جا کے میں نے وہ گاڑیاں رکوائیں اور اپنا مال واپس اتروایا، اپنا بچا لیا۔ اور میرے ساتھ یہ فراڈ ہوتا ہے تو انہوں نے گروپ میں یہ ایڈ کیا ہے، وہ کون ہے کہاں سے ہیں یہ نہیں میں جانتا، لیکن یہ گروپ میں انہوں نے ایڈ کیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں۔ خدا را آپ سب سے پہلے تو میری آپ تمام دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، میرا نام لے کے، میرے چینل کا نام لے کے کوئی بھی آپ کو کال کرتا ہے، کوئی بھی آپ سے کہتا ہے جی ہمیں عدنان خان نے نمبر دیا ہے یا پیٹس لورز کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور ہم اس طریقے سے آپ کی بکریاں لینا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آپ نے مال نہ تو دینا ہے اور نہ ہی لینا ہے۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی کے لینے میں دیندار ہوں نہ ہی دینے میں۔ سودے بازی کریں گے پیسوں کے مسئلے میں سب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں ویڈیو بناتا ہوں اور ایمانداری سے بناتا ہوں اور ایمانداری سے ویڈیو لگا دیتا ہوں، جو ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی بکری میں یا کسی جانور میں نقص ہوتا ہے وہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اور جس میں اچھی نسل ہوتی ہے جس کے پاس اس کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں۔ میرا کردار صرف یہاں تک ہے، اس سے آگے میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ کوئی آپ کا سودا کرتا ہے، آپ کو پیسے بھیجتا ہے نہیں بھیجتا، آپ مال بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے، لینے والے بھی اور دینے والے بھی، میں دونوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی میرا نام لے کے اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی ہمیں اس پیٹس لورز کے پلیٹ فارم سے آپ کا رابطہ ملا ہے، تو آپ کی اپنی ذمہ داری پہ آپ نے مال دینا ہے، اپنی ذمہ داری پہ آپ نے مال لینا ہے، ٹھیک ہے؟ میں لینے اور دینے دونوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر نہیں رہنا، نہ ہی میرے چینل کے اوپر رہنا ہے۔ اور کیونکہ میرے اپنے ساتھ بھی ایک فراڈ ہوتے ہوتے ابھی پچھلے دنوں بچ گئے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مجھے جیز کیش کے اوپر فون آیا ہے، میرے جیز کیش کے اسلام آباد نمبر سے فون آتا ہے کہ جی جیز کیش جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو 10,000 روپے جو ہے جیز کیش دے رہا ہے، یہ آپ نہ آپ کے قرضہ ہے نہ ہی آپ کو یہ ریٹرن کرنے ہیں، نہ ہی یہ آپ نے یا آپ کے ہیں یا آپ استعمال کریں، بس آپ کو 1,600 روپے جو ہے وہ ڈپازٹ کرانے ہیں، اور اس 1,600 اور 10,000 کے پیچھے آپ کو انشورنس ملے گی۔ آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کی اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو 5 لاکھ روپے فیملی کو ملتا ہے، اگر خدا نخواستہ مر جاتے ہیں تو آپ کی فیملی کو 30 لاکھ روپے ملتے ہیں، اور یہ فار ایور کے لیے، یعنی کہ لائف انشورنس جس طرح ہوتی ہے یہ وہ ہے اب، اور 10,000 روپے کمپنی آپ کو اپنی طرف سے دے رہی ہے۔ اچھا، یہ بات اس وقت ہوئی جب میرے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے آئے تھے، یعنی کہ کسی سے میں نے پیسے لینے تھے تو انہوں نے مجھے 10,000 روپے جیز کیش کروائے، تو جب جیز کیش کروائے تو اس سے 3-4 گھنٹے بعد ہی مجھے اس طرح کا فون آ گیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ہیں۔ اب ہونا یہ تھا جب وہ ساری مجھے باتوں میں گھیر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ کی فیملی میں اپنے بینیفیشیل کس کو کروائیں گے، اپنے بیٹے کو یا مسز کو، تو ان کا نام بتا دیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرا آئی ڈی کارڈ لینا تھا، پھر انہوں نے میرا ایک کوڈ بھیجنا تھا میرا نمبر پہ، اور انہوں نے کہنا تھا یہ کوڈ کو آپ انٹر کر لیں یا اس کوڈ کو ہمیں بتا دیں، وہ میں آپ کو بتاتا تو وہ میرے جو اکاؤنٹ میں 10,000 تھے وہ بجائے آنے کے وہ چلے جانے تھے۔ تو یہ اس وقت میری عقل میں تھوڑا اللہ نے کرم کیا، تو جب انہوں نے مجھے یہ باتیں ساری کیں کہ جی ہم اس طرح آپ کو انشورنس دے رہے ہیں، تو میرے دماغ میں فوراً کلک کیا کہ ابھی پچھلے دنوں بہت سارے دوستوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں، تو اتنی کون سی کمپنی آ گئی جو آج کل فری میں آپ کو 10,000 روپے دے رہی ہے؟ یہاں پہ تو 10 روپے کوئی نہیں دیتا، تو جب کہ میں نے کہیں لوگوں کے بکرے سیل کروائے وہ آج تک پیسے مجھے نہیں ملے تو میں نے کہا یہ کمپنی مجھے 10,000 روپے دے رہی ہے، اٹس مین کہ مجھے میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ جو آپ پالیسی بتا رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے مجھے سمجھنے دیں یہ ہے کیا، کیونکہ وہ مجھے فورس کر رہا تھا آپ جلدی سے مجھے اپنا نام بتائیں کہ آپ نے بیوی کے نام پہ کرنا ہے یا بیٹے کے نام پہ، تو آپ مجھے جلدی سے اپنا نام بتا دیں، مسز کا نام کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے کب کہا کہ کرنا ہے، ابھی مجھے سمجھنے تو دیں کہ آپ مجھے کیا کیا رہے ہیں اور میں اس چیز کو سمجھ تو لوں۔ تو وہ گرم ہو گیا، باقاعدہ وہ ہائپر ہو گیا، کہتا ہے اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ دیکھیں میں کمپنی کی طرف سے آپ کو 10,000 روپے دلوا رہا ہوں، 10,000 روپے آپ کو مل رہے ہیں، آپ نے ریٹرن نہیں کرنے، یہ قرضہ نہیں ہے، یہ آپ نے واپس نہیں کرنے، یہ آپ کے ہیں، یہ ہے فلانا فلونا۔ اور پھر جب ہائپر ہوا نا اس وقت میں سمجھ گیا کہ یہ فراڈ ہے۔ کیوں؟
कंपनी का बंदा जब भी आपको किसी पॉलिसी के लिए कॉल करेगा वो कभी भी गर्म नहीं होगा, कभी हाइपर नहीं होगा, कभी बदतमीज़ी पे नहीं उतरेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड होती है तो ये पीछे उनका रिकॉर्ड जाता है, उनकी रेपुटेशन लूज़ होती है, उनको जॉब से फारिग किया जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं इदारों में काम कर चुका हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कभी भी क्लाइंट से आप हाइपर होकर नहीं बात कर सकते। ये कंपनी की पॉलिसी होती है। तो ये जो आज मैंने आपके सामने रखा है, ये मेरे साथ भी फ्रॉड होते होते बच गए। बहरहाल अल्लाह ने मुझे बचा लिया, 10,000 मेरे भी बच गए। लेकिन जो दोस्त के 50,000 रुपये हाथ से और 5 लाख रुपए का माल जो गया, उसकी मुझे शदीद तकलीफ़ भी है, दुख भी है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इस चीज़ का हुआ कि यार मेरी वजह से तो नहीं, बहरहाल ये उनकी अपनी थोड़ी सी गफलत की वजह से जो हुआ। लेकिन मुझे तकलीफ़ ये हुई कि मेरा नाम लेके ये फ्रॉड हुआ। तो खुदारा मेरा आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरा किसी के भी माल लेने या देने में कोई मसला नहीं है, कोई मेरा हाथ नहीं है, ना मैं किसी के सौदे में हिस्सेदार होता हूँ, ना ही मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना है, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाकर उनका नंबर दे देता हूँ। आगे आप जाने, लेने वाला जाने, मेरा किरदार सिर्फ यहाँ तक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इस जो फ्रॉडियों का ग्रुप एक एक्टिव हुआ है, इनसे मुकाबला करने के लिए ये वीडियो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको समझ आए कि हो क्या रहा है। और खुदारा किसी के साथ भी ऑनलाइन परचेजिंग बंद कर दें, आप फिज़िकली जाया करें। मैं वीडियो में भी अक्सर ये बात करता हूँ, आप फिज़िकली जाएँ, फिज़िकली जाके अपनी चीज़ देखें। आप किराया खर्च के सामने जाके चीज़ लेंगे वो बेहतर है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पैसे चले जाते हैं, माल नहीं आता। तो इस तरह के भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये एक नए तरीके का फ्रॉड आ गया मार्केट में, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरे लिए भी दुआ करें, उन दोस्त के लिए भी जिनका नुकसान हो गया है, और आप भी इस चीज़ से बचें। अल्लाह ताला हम सबको मालो जान की हिफाजत करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।